السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ربو کا آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں کے لیے، انی جاعلون بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً خلیفہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو تو کہا فرشتوں نے، آتا جالو فیہا، آتا جالو کیا تو بنائے گا، فیہا اس زمین میں، من اس کو، یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں، و یسفکو اور بہائے گا، دماء خون، و نحنو اور ہم، نسبیح تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدی کا تیری تعریف کے ساتھ، و نقدس لکا اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا پھر اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں تیری کیا حکمت ہے، جبکہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصد اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرنا ہے تو اس کام کے لیے ہم موجود ہیں۔ کالا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی عالم بے شک میں وہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وعلمہ اور سکھائے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا سب کے سب۔ اب یہاں پر ناموں سے مراد چیزوں کے نام، اشخاص کے نام، یعنی دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت اور فضیلت بیان کر دی۔ ثم پھر ارزاہم پیش کیا ان کو، علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انبئونی خبر دو مجھ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، بی اسمائی ناموں کی، ہاؤلائی ان تمام چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ قالو تو کہا فرشتوں نے، سبحانہ کا اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں علم ہمارے لیے، الا مگر، ما وہی، علمتنا جو تو سکھا دے ہم کو۔ یعنی فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو ہمیں سکھا دے۔ انا کا بے شک، انتا تو، العلیم جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ آپ دیکھیے اس آیت سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ قالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے، یادم و یادم انبے ہوں خبر دے ان کو، یہاں پر ہم سے مراد فرشتے، بی اسمائہم ان تمام چیزوں کے ناموں کی، فلما پس جب، انباءہم خبر دی ان کو، بی اسمائہم ان تمام چیزوں کے ناموں کی، قالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے، علم کیا نہیں، اقول لکم میں نے کہا تھا تم کو، انی بے شک، عالم میں جانتا ہوں، غیب السماواتی غیب آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، وعلم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، للملائکۃ فرشتوں کے لیے، اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابلیس نے ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ یعنی ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ فرشتوں میں شمار تھا، یعنی اس نے حسد کی بنا پر انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ وقلنا اور کہا ہم نے، یا آدم و آدم اسکن رہیے، انتا آپ، و زوجکا اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور کھائیں، منہا اس میں سے، راغدن کلم کھلا، یعنی منہا سمرات جنت، حیث شئتما جہاں سے بھی تم دونوں چاہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، اور جنت میں سے جہاں سے مرضی چاہیں کھائیں، ولا تقربا اور نہ قریب جائیں، حاضی شجرتا اس درخت کے، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا۔ یہ درخت کس چیز کا تھا، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صحیح وضاحت موجود نہیں ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا پس گمراہ کیا ان دونوں کو، شیطان نے، انہا اس درخت کے بارے میں،
یعنی شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے درخت کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے کان فیہ جس میں وہ تھے، یعنی جب انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارا، لبعض بعض کے لیے، دشمن ہوگا، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک مقرر وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ پس سیکھے آدم حضرت آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات کلمات، فَتَابَ علیہ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ کی اس پر، انہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ، هو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب ندامت میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور کلمات سکھا دیے، وہ کلمات جو کہ سورۃ اعراف میں آئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یعنی جب انہوں نے دعا مانگنی شروع کی، توبہ استغفار کرنی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ قلنا کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً سب کے سب، فائما پس اگر، یاتینکم آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تابیا پس جو کوئی پیروی کرے گا ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوفن پس نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی ہم یحزنون وہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی نہ تو وہ دنیا میں غمزدہ ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں۔ والذین اور وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جٹلایا، بی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار آگ کے رہنے والے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتیہ میری نعمتوں کو، اللہ تی وہ نعمتیں، انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی۔ میری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل تم میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ بنو اسرائیل جو تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 12 قبیلے بنے جن میں زیادہ انبیاء اور رسل ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بِعَہْدِی میرے وعدے کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے وعدے سے مراد آخری نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، یعنی تمہیں دوبارہ اسی طرح عروج عطا کروں گا جس طرح کے پہلے تمہیں عروج حاصل تھا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما اس پر، انزلتو جو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَکُونُوا اور نہ تم ہو جو اولا پہلے، کافرین انکار کرنے والے، بھی اس کے، وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ تم بیچو، بی آیاتی میری آیات کو، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت میں، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سودا نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو ترجیح نہ دو۔ وَلَا تَلْبِسُوا نہ تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَکْتُمُوا الحق اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکعُوا رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اَتَأْمُرُونَ کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، وَأَنْتُمْ اور تم تتلون پڑھتے ہو، الکتاب کتاب کو، افلا تعقلون پس کیوں نہیں تم عقل رکھتے۔ واستعینوا اور مدد مانگو، بصبری صبر کے ساتھ، وصلاتی اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک یہ دونوں چیزیں، لَکَبِیرَةً باری ہیں، یعنی کہ صبر اور نماز، الا مگر علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر باری نہیں ہے، الذین وہ لوگ، یظنون جو گمان کرتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے،
वन्नहुम और बेशक वो अलैहि इसी की तरफ राजिऊना लौट कर जाने वाले हैं। या बनी इसराइल, बनी इसराइल अस्कुरु याद करो नेमतिया मेरी नेमतों को अल्लाती वो जो अनअमतु अलैकुम मैंने तुम पर अनाम की। वन्नी और बेशक मैंने फज़लतुकुम फजीलत दी तुमको अलल आलमीना तमाम जहान वालों पर। वत्तकु डरो यौमन उस दिन से ला ताजज़ी नहीं काम आएगा नफ्सुन कोई नफ्स अन नफ्सिन किसी नफ्स के शायन कुछ भी। वाला युकबालू और नहीं कबूल किया जाएगा मिन्हा इससे शफातुन कोई सफारश। वाला युखजू और नहीं पकड़ा जाएगा मिन्हा इससे अदलुन कोई मुआवजा। वाला और ना ही हम युनसरून उनकी मदद की जाएगी। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो दिन ऐसा दिन होगा, ना तो किसी से सिफारिश कबूल की जाएगी और ना ही किसी से कोई मुआवजा लिया जाएगा, ना ही वहाँ पर एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा, अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।